بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنہ اللہ، لعنت کی ہے اس پر اللہ نے، شیطان ملعون ہے، لعنت کی اللہ نے۔ وقال، یہاں سے شیطان اور ابلیس کے پروگرام کا ذکر ہے کہ شیطان کا مشن اور پروگرام کیا ہے۔ قال لأتخذن من عبادک، کہا شیطان نے بوقت لعنت، جب اللہ نے لعنت کی تھی اس وقت شیطان نے ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا، ہاں، شیطانی منصوبہ اور شیطانی ذہن اور شیطانی حکومت کا نصب العین۔ لأتخذن، پہلا لوں گا میں تیرے عبادوں سے، بندوں سے، نصیبا مفروضہ، حصہ مقرر، منتیں غیر اللہ کی، نیازیں غیر اللہ کی، بکرے چھترے غیر اللہ کے نام کے، من عبادک نصیبا، نصیب ایک حصہ، مفروضہ مقرر شدہ، عرسوں پہ، قوالیوں پہ، گانوں پہ، بجانوں پہ، ہیں، نظر نیاز منت منوتیاں، یعنی شرک پھیلی، اور ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا ان کو عقیدہ میں، شرک اعتقادی ان کو پھسلاؤں گا میں، اور ان کو امنگیں دلاؤں گا خیالات میں، اور ان کو ضرور حکم کروں گا میں۔ پس یہ چیر ڈالیں گے کان جانوروں کے، اور جانوروں کے کان چیرتے ہیں کہ نہیں بابے کے نام پر، وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا کہ چار پروگرام آ رہے ہیں، بالا اُذِلَّنَّهُمْ، ان کو ان کے گٹے ٹھکوروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، اور آگے کیا ہے، بالا ینہم، ان کو امنگیں دلاؤں گا، لمبے چوڑے خیال اور منصوبے۔ 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوگا، اس کو مرنے کا خیال نہیں ہوگا بلکہ اور چکروں میں پڑا ہوا ہوگا، دنیا کے منصوبے اور لمبی لمبی امنگیں۔ اسی طرح مولوی پیر سب کو دنیا میں الجھا کے رکھ دوں گا، اور غیر اللہ کے ساتھ امیدیں بدماؤں گا کہ بابے کے نام کی منت مانی تو تیرا یہ کام ہو جائے گا، فلانے کے نام کی 11ویں دی تیرا یہ کام ہو جائے گا۔ یہ لمبی لمبی امنگیں دلواؤں گا اور حکم کروں گا ان کو۔ یہ فسق کا اور شرک کا، وہ مویشیوں کے کان چیریں گے، صرف مویشیوں کے نہیں، اپنے بھی بے ایمان کڑے ڈالتے ہیں، اور کان کبھی آپ شیعوں کو دیکھیں، کوئی امام کے نام کا کڑا، ایک شیعہ کے ادھر بھی کڑے، ادھر بھی کڑے، ادھر بھی کڑے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتا ہے یہ امام ضامن کے نام کا ہے، یہ امام غیب کے نام کا ہے، یہ حضرت فاطمہ کے نام کا ہے۔ تو میں نے کہا پھر 12 ہے نا، 12 زنجیریں ڈال بھائی بانا، جیسے خنزیر بندہ ہوا ہو، تو یہ کان کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں، چوٹیاں رکھتے ہیں، یہ سب اسی میں آ گیا۔ بالا آمرنہم، اور میں ان کو حکم کروں گا کہ ضرور بے ضرور تبدیل کریں گے خلق اللہ۔ خلق اللہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے دین اللہ، اللہ کے دین اور قانون کو بدلیں گے، خلافت کے نظام پہ جمہوری نظام لائیں گے، نظام محمدی کی جگہ پہ طاغوتی نظام لائیں گے۔ کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ عداوت شیطان اور شیطانی مشن میں سب سے پہلے شرک پھیلی، شرک اعتقادی، توحید دشمنی، اور دوسرا دنیا کی محبت، آخرت سے بے فکر کرنا، اور تیسرا پھر وہی سب سے بڑا مشن شرک ہے، اور چوتھا دین الہی کو بدلنا، خلق اللہ، چاہے وہ جمہوریت کی شکل ہو، چاہے وہ بدعت کی شکل ہو، چاہے جتنے باطل فرقوں کی شکل ہو، یہ شیطان کا منصوبہ تھا، خلق اللہ۔ اور اسی میں دوسرا معنی ہے، اللہ نے انسان کو جس نیج پہ پیدا کیا ہے، فطرت پہ پیدا کیا، شیطان اس کو بدلے گا۔ مثلا اللہ نے مرد کے لیے داڑھی رکھی ہے، داڑھی منڈانا یا کاٹنا
یہ فطرت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے. ایک آدمی داڑھی کاٹ رہا ہے یا منڈا رہا ہے، ایک یہ مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ سب کا اجماعی مسلک ہے، یہ سنت ہے جس کا نام داڑھی ہے. کم از کم یہ بال جو ہے نا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ یہ بے شک کاٹے جا سکتی، لیکن یہ ایک مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ مسنون ہے. اس سے داڑھی کم کرنا یہ اللہ کی خلق کو بدلنا ہے، خلق اللہ کو بدلنا ہے، یہ بھی اسی میں ہے. اسی طرح پینٹ پتلون پہننا بندہ بندر لگتا ہے کہ نہیں؟ پینٹ پتلون والا نرا باندر، یہ بھی خلق اللہ کو بدلنا ہے. اسی طرح بعض لوگ چھیدتے ہیں اور بعض لوگ جناب یہ جو بال ہے نا یہ بھی نہ کاٹے کرو. داڑھی میں ہے نہیں لیکن یہ آدمی کا روب ہے. یہ بال جو کاٹتا ہے تو اس کا چہرہ ہے زنانیوں کی طرح نکل آتا ہے. یہ بال جو ہے نا ان کا بہت روب ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں کاٹنا چاہیے. اور ویسے جائز ہے یہ بال کاٹنا، یہ داڑھی کا حصہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. کئی آدمی ان کا رگڑا نکالتی ہے، یہ داڑھی کا حصہ ہے. تو یہ صرف یہاں تک صاف کر سکتے ہو، یہ ادھر بھی یہاں تک. تو یہ جو نقش و نگار بناتے ہو نا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے. کئی آدمی نے تو داڑھی پر روڈ بنائے ہوئے ہیں اس طرح کر کے اس طرح. تو وہ تو خطرہ ہے کہ وہ کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے سنت کے ساتھ استہزاء کیا ہے، مذاق بنایا ہے. اس لیے ان کے تو کفر کا خطرہ ہے. تو اس لیے یاد رکھ لو یہ داڑھی کے نقشے نگار نہ بناؤ. اور اسی طرح وہ کوئی بندہ یوں کر کے اور یوں کر کے اور داڑھی کو اوپر چڑھاتا ہے، یہ بھی حرام ہے شریعت میں. اور تغییر خلق اللہ ہے. اے سونی اور وہ جو غیر مقلدوں کی داڑھی ہوتی ہے وہ مسنون نہیں ہے، الا خصیتین رکھتی ہے. اتنی داڑھی بالکل مسنون نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ یہ جو ہڈی ہے، یہ ادھر ہاتھ رکھو، یہ ہڈی، یہ ہڈی اس ہڈی کی جتنی یہاں تک آتی تھی. اور اس سے زیادہ بال آپ لیتے تھے عمرہ میں بھی غیر عمرہ میں بھی. ابو داؤد میں حدیث ہے اور بھی موطا مالک میں بھی یہ ہڈی تک. ایسی داڑھی خوبصورت. اور پھر آپ نے فرمایا اپنے بالوں کو سنوارو. حضرت قاضی شمس الدین کے پاس کینچی ہوتی تھی، جو مولوی آتا اگر داڑھی بڑی ہوتی جہاں ہاتھ رکھتے نیچے سے کاٹ دیتے. یہ تو نے کیا بنایا؟ اپنے بالوں کو سنوارو کا. اب دیکھیں غیر مقلدوں والی داڑھی ہو، یقین کرو ترس نہیں آتی. داڑھی کے ساتھ مذاق نہیں ہے. یہ جب لیٹرین میں بیٹھتے ہیں تو داڑھی پہلے سنبھالنی پڑتی ہے، نہیں تو داڑھی پہلے زمین پہ لگے. موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہے اور یوں جا رہا ہے، آدھی داڑھی ادھر کی ہے آدھی ادھر کی ہے، نیچے بال بڑے ہیں اوپر عقل نہیں ہے. بھئی اگر جاتا ہے تو کم از کم رومال سے اس بیچاری کو ڈھانپ لے. وہ ادھر الگ جا رہی ہے ادھر الگ، اور یہ موٹر سائیکل کو چلا رہا ہے. تو یہ بالکل چبل پارٹی ہے. اس لیے داڑھی میں افراط تفریط ہے. داڑھی ہے مٹھی بھر داڑھی رکھنا تمام ائمہ کے نزدیک سنت یہ ہے. مٹھی سے زائد اگر خوبصورت لگ رہی ہے تو خیر اس کو نہ کاٹو، کاٹنی ضروری نہیں. اور اتنی بھی لمبی نہ بناؤ کہ داڑھی بھی مذاق بن جائے، اور جو داڑھی پر پھر مذاق کریں گے ان کا تم سبب بن رہے ہو. اور کٹانا داڑھی منڈانا گناہ ہے لیکن کٹانا بدعت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی خشخشی رکھتے ہیں تو یہ گناہ ہے اور یہ بدعت داڑھی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا ہے. داڑھی بھی کہتا ہے اور کٹاتا بھی ہے. تو ایک مٹھی بھر ہو. آج اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ مولوی بھی اس کو عیب سمجھنے لگ گئے ہیں. اچھے بھلے مولوی بھی داڑھی کو
عیب سمجھتی ہے۔ اور جب پھر کوئی بڑا بزرگ داڑھی کے ساتھ ظلم کرے تو داڑھی والا مسئلہ بیان کرنا بھی بڑا جرم بن جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فلانے کو نشانہ بنایا، فلانوں کو نشانہ بنایا، لیکن مسئلہ تو اسی طرح ہے، چاہے اس کی زد میں ہوں، میرا باپ ہو، کوئی بھی ہو، کہ داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے اور مشت بھر ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا آدمی کاٹ رہا ہے وہ فاسق ہے، اور اس کے پیچھے نہ نماز ہے نہ جمعہ ہے۔